من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأجمدين الأمجدين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آپ تمام حاضرین سے گزارش ہے ملک اجاز حسین جاجی مرحوم، ملک مظہر حسین مرحوم اور ان کے والدین مرحومین اور ہمشیرگان کے لیے آپ حاضرین کے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے ان سب مرحومین کی بلندی درجات اور ایصال ثواب کے لیے ذکر اہل بیت سے پہلے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع لهم بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے آپ حاضرین کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند کر صلوات. مجلس محبان اہل بیت پیروان مکتب ولایت عاشقان مکتب شہادت، اگرچہ مجلس ایصال ثواب ہے لیکن آج کا دن کم و بیش چونکہ برصغیر پاک و ہند میں اس دن کے حوالے سے کم منایا جاتا ہے. عموماً مومنین اس دن کو متوجہ نہیں ہوتے. آج 13 جمادی الاولیٰ ہے، 13 جمادی الاول. بی بی دو عالم سیدۃ النساء العالمین کی شہادت کے حوالے سے 2 روایات ہیں. 2
دوسری روایت ہے 95 دن بعد۔ اگر 75 دن والی روایت کو دیکھا جائے تو پھر بی بی کیا روز شہادت آج ہے 13 جمادی الاول۔ اگر 95 دن والی روایت کو دیکھا جائے تو پھر 3 جمادی الثانی۔ البتہ زیادہ روایات جو معتبر ہیں اور زیادہ قرینے قیاس ہیں وہ 95 دن والی روایت ہے، اس لیے 3 جمادی الثانی زیادہ ان آخری سالوں میں شہرت، اور یہ الحمدللہ ہمیں اللہ نے یہ سعادت عطا کی، مثبت عمل ہے جو شروع ہوا ہے۔ لیکن عرب میں یعنی عراق اور وہاں عرب شیعہ جو ہے وہ زیادہ 13 جمادی الاول کو مناتے ہیں، اس لیے دونوں مناسبتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے یعنی 95 دن اور 75 دن ہوئے، آج بی بی کی شہادت ایک روایت کے مطابق 75 دن والی۔ اس لیے میں نے ابتدائی مجلس میں اسی آقا زادی کی اور سیدۃ النساء العالمین کی مقام و مرتبے کو مناسبت کے حوالے سے بیان کرنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت تلاوت نہیں کی، ایک پورا سورہ پڑھا ہے۔ شاید آپ متوجہ نہیں ہیں۔ دیکھیں بعض اوقات منبر سے جب ہم کسی معصوم کی مناسبت ہو یا عمومی مناسبت ہو، آنے والا خطیب اپنے پیچھے نظر ایک موضوع ہوتا ہے، اس موضوع کے لیے وہ قرآن مجید کی ایک آیت کا تلاوت کرتا ہے اور اسی آیت کی تشریح کرتا ہے، اسی حوالے سے اپنی گفتگو پہنچاتے ہیں جو ایک علماء کا طریقہ کار ہے۔ لیکن اس بی بی کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ ایک آیت نہیں ایک پورا سورہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ آقا زادی کی عظمتوں کو بیان کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کا وہ سورہ تلاوت کیا ہے جو الفاظ میں جتنا مختصر ہے اپنے مصداق میں اتنا وسیع ہے۔ آپ نے توجہ فرمائی ہے، لفظ کا ایک مصداق ہوتا ہے نا جو خارج میں ہوتا ہے، مثلا میں اگر کہوں فون مثلا موبائل تو یہ اس کا مصداق ہے، یہ لفظ ہے، یہ مصداق ہے، آسان لفظوں میں سمجھایا۔ ایک لفظ ہوتا ہے ایک مصداق ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ سورہ کوثر 3 آیتوں پر بسم اللہ کے بغیر مشتمل ہے، لفظ جتنے مختصر اس کا مصداق بننے والی ہستی اتنی ہی وسیع ہے۔ نہیں اگر ابھی بھی کچھ دوست متوجہ نہیں ہوئے میں پھر اس جملے کی وضاحت کرتا ہوں دوسری جہت سے۔ ہم ہمیشہ ممبر اور زیر ممبر ایک جملہ دہراتے ہیں، آپ دوست زیادہ سب ماشاءاللہ جہاں دیدہ دوست ہیں میرے پاس چہرے آشنا ہیں اس لیے یہ جملہ کر ہم بارہا یہ جملہ ممبر اور زیر ممبر سنا ہوگا کہ کوزے میں سمندر کو سمیٹنا، سنے نا؟ لو میں کہہ رہا ہوں وہ سمندر عصمت کو اللہ نے جس کوزے میں بند کیا اس کا نام کوثر ہے۔ سورہ کوثر لفظ مختصر رکھے کیوں؟ تاکہ ہر کوئی یہ سورہ پڑھ سکے۔ میں نے پھر جملہ کہہ دیا ہے، اللہ نے مختصر سورہ کے الفاظ رکھے تاکہ ہر کوئی پڑھ سکے۔ کہا جب پڑھے گا تو پھر کوثر کے معنی ڈھونڈنے نکلے گا۔ چلے میں پہلے سورہ کوثر کے شان نزول کے حوالے سے وہ روایت جسے شیعہ اور اہل تسنن دونوں برادران نے اپنی معتبر ترین کتابوں میں درج کیا اس پس منظر کو ذکر کر دیتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ سورہ کوثر کا شان نزول، سبب نزول کیا تھا جو خود اس سورہ کوثر میں موجود ہے؟ سبب نزول تھا کیا؟ اب اس کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں سرکار دو عالم کو پروردگار نے دونوں اولاد بیٹی اور بیٹیاں دونوں سے نوازا، اور بیٹی
بیٹے آپ کے کوئی بھی نہ زندہ رہا. اللہ کی حکمت. میری بات کا توجہ تو ہے. میں ابتدا میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور محسوس نہ کیجیے. خدا نے بیٹے دیے اور لے دیے، اور جس سے نسل چلائی وہ بیٹی ہے. نہیں توجہ. تو کم از کم جو بی بی کا ذکر کریں گے انہیں بیٹیوں کے آنے پہ دکھ کا اظہار نہیں کرنا ہے. میری بات کا توجہ ہے. اب توجہ فرمائے. بیٹے پیدر پہ دنیا سے چلے گئے. دو روایتیں ہیں. ایک ہے حضرت قاسم کی وفات کے بعد، دوسری ہے حضرت عبداللہ کی وفات کے بعد. سرکار دو عالم مکے کی گلیوں میں اور کعبے کے قریب جیسا کہ روایت میں ہے، آپ طواف کعبہ سے فارغ ہو کے چلے تو چند شریر بیٹھے ہوئے تھے. شریر سمجھتے؟ شرارتی لوگ، پست لوگ. اور ان میں ایک کا نام سب سے واضح ہے، عاص بن وائل. عاص بن وائل، سواد سے، عین الف سواد. عاص بن وائل یہ اپنے جیسوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. وہ شریر جیسے کوئی بندہ آ رہا ہو، آپ کو پتا چل جائے یہ آ رہا ہے. جیسے سرکار اس کے قریب سے گزرنے لگے، اس ملعون نے ایک جملہ کہا سرکار کو سنانے کے لیے. کہنے لگا محمد نعوذ باللہ، نعوذ باللہ میں کہہ رہا ہوں، اب تر ہے اس کا بیٹا ہی نہیں بچا. تو یہ کہنے کا مقصد کیا تھا؟ سننا یار پڑھے لکھے دوستوں کے لیے خصوصی توجہ چاہتا ہوں. یہ کیوں یہ جملوں پہ خوشی منا رہے تھے کہ محمد کا بیٹا نہیں بچا؟ ان کو کس بات کی سرکار سے بیٹا بچے نہ بچے ان کو کیا تھا؟ ہاں تھا کیا؟ اس لیے خوشی منا رہے تھے کہ بیٹا نہیں بچا تو جو تبلیغ پہنچا رہا ہے اس کا وارث نہیں بچا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. پتا چلا یہ گستاخ بھی جانتے تھے کہ وارث بیٹا ہی ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. معذرت چاہتا ہوں، ذرا میرے ساتھ رہیے گا، باتیں روایتی نہیں ہے. اب کہنے لگے محمد اختر ہے نعوذ باللہ، اس کا تو بیٹا ہی نہیں بچا. اور جب بیٹا نہیں بچا تو اب کہہ رہے ہیں، کہنے لگا فکر نہیں کرو، فکر نہیں کرو. سننا بھائی، روایت کے یہی لفظ ہے. یہاں سرکار نے سنا اور دکھی ہوئے. دکھی ہوئے، سنا دکھی ہوئے. لیکن میں نے کسی روایت میں نہیں پڑھا سرکار نے پلٹ کر اسے جواب دیا. نہیں پڑھا. تو کیوں جواب نہیں دیا؟ محبوب خدا ہے، حبیب خدا ہے، سید الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، مقصود حیات ہے. اتنی عظیم ذات، اسے فتوا دیتے وہیں پر غرق ہو جاتا. لیکن کسی روایت میں نہیں پڑا کہ سرکار اسے متوجہ ہوئے، دکھی ہوئے، لیکن اسے جواب نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ مجلس میں آتے ہیں تو کچھ چھوٹے چھوٹے جملوں میں ہماری زندگی بدلنے والے جملے بھی ہوتے ہیں، ان میں خصوصی توجہ کیا کریں. سرکار نے اس کی گستاخی کو سنا ضرور، جواب نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ سرکار نے ہم سب کو یہ پیغام دیا ہے کیا کہ اعلیٰ ظرف لوگ کمینوں سے مخاطب نہیں ہوتے. میری بات کا توجہ ہے؟ بہت شکریہ. فرمایا جتنا ظرف بلند ہوتا ہے نا وہ اتنا پستی سے بلند ہو جاتا ہے. سرکار نے سنا ضرور لیکن اسے جواب نہیں دیا. بھائی اب آپ کو توجہ ہے. پہلا جملہ فضیلت کا کہہ رہا ہوں. سرکار نے سنا، دکھی ہوئے، دکھ تھا دل میں، غم تھا دل میں. اظہار کسی سے نہیں کیا، نہ حضرت خدیجہ سے نہ حضرت ابو طالب سے، کسی سے اظہار نہیں کیا. خاموشی سے سنا اور دکھی ہوئے. دکھی ہے مصطفیٰ، مصطفیٰ ہے خاموش. یہ خاموش ہے وہ بول پڑا. مصطفیٰ خاموش، خدا بول پڑا. وہ بولا جسے مصطفیٰ کا دکھی ہونا گوارا ہی نہیں ہے. اب آپ کہیں گے
تانا اس نے دیا، اللہ نے جواب دیا، اور جواب بھی کیسا خوبصورت دیا. سنیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر. خدا نے جواب دیا، مصطفیٰ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، کوثر عطا کی ہے. خدا مصطفیٰ کی تسلی خاطر کے لیے، تسکین قلب کے لیے سورہ کوثر اتار رہا ہے. نہیں توجہ ہے، تو جملہ بدل دیتا ہوں. جو پوری کائنات کی تسلی کا سبب بنے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. جو مصطفیٰ کی تسلی کا سبب بنے اسے زہرا کہتے ہیں. خدا مصطفیٰ کو دشمن کے طعنہ ابتر کی جواب میں کوثر کی نوید سنا رہا ہے. اور ایک جملہ اور ان بریکٹ دے لیں، پھر اس کی ایک آیت کی مختصر سی آپ کی خدمت میں وضاحت کر دیتا ہوں. لے علماء سے پوچھ لیجئے گا، سورہ کوثر سرکار نے دیوار کعبہ سے قرآن کا ایک سورہ چسپاں کیا تھا نا، اور سرکار نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اس جیسا سورہ لاؤ. ہے عرض کروں کون سا سورہ چسپاں کیا تھا؟ یہی سورہ کوثر. نہیں ممبر سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگرچہ میں تحقیر نہیں کر رہا، میں نے کبھی مقابلہ نہیں کروایا. یہ خدا کے برگزیدہ بندے ہیں، خدا اور بندے کا مقابلہ نہیں ہوگا. مقابلہ ہوگا جہاں برابر ہو جائے. تو ان کے وہ اس کی نسبت دیکھیں تو یہ بندگان ہے. ہاں مخلوق میں کوئی ان جیسا ہے ہی نہیں، یہ بھی طے ہے. لیکن جو بات کہنا چاہ رہا ہوں توجہ فرمائیں گے، سرکار نے پورے قرآن سے مکی سوروں میں سورہ کوثر لیا اور کعبہ کی دیوار سے چسپاں کر دیا. اور علماء لکھتے ہیں 7 دن سورہ چسپاں رہا، اور عرب کے وہ لوگ جنہیں اپنی فصاحت و بلاغت پہ ناز تھا آتے رہے، پڑھتے رہے اور جاتے رہے. سوال یہ ہے، میں مانتا ہوں کہ سرکار نے قرآن کا اعجاز منوانا تھا، معجزہ ہونا، لیکن سوال تو ہے سرکار نے پورے قرآن سے صرف سورہ کوثر کا انتخاب کیوں کیا؟ سورہ قل هو اللہ بھی تو مکی سورہ ہے، توجہ ہے، اس میں توحید کا ذکر تھا. سرکار نے سورہ کوثر کا انتخاب کر کے چسپاں کر دیا. سنو، سرکار نے 2 کام ایک جگہ کیے. وہ کیا؟ قرآن کا معجزہ بھی منوایا اور دنیا کو وارث قرآن کا بے مثل ہونا بھی سمجھایا. بڑی مہربانی، بہت شکریہ، جزاک اللہ. جیسے قرآن کا معجزہ ہونا دکھایا، ویسے وارث قرآن کا معجزہ ہونا سمجھایا بھی دکھایا. کیسے؟ آتے رہے عرب اور پڑھ رہے تھے. دیکھیں، میں اگر کوئی عربی کی آیت پڑھوں تو ترجمہ کروں گا آپ کے اور اپنے لیے، ترجمہ کروں گا. جن دوستوں کو عربی نہیں آتی ان کے لیے، لیکن وہ تو عرب تھا، وہ تو پڑھ رہا تھا. تو جب پڑھ رہا تھا تو معنی کو سمجھ رہا تھا. دیکھیں، جو زبان اپنی ہوتی ہے وہ لفظ پڑھ کے فوراً معنی کی طرف بنتا جاتا ہے. تو سورہ کوثر ایسے ہی تھا نا، چسپاں تھا اور وہ پڑھ رہے تھے. انا اعطیناک الکوثر، ترجمہ کیا تھا؟ اے میرا حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. ان کے ذہنوں میں آ رہا تھا نا یہ کوئی کوثر ہے جسے عطا کیا گیا. اچھا، چونکہ تجھے کوثر عطا کی، فصلی لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر. توجہ، میں نے دعویٰ کیا تھا یہ سورہ کوثر قرآن کا بھی جملہ ضائع نہ ہو، قرآن کا واحد سورہ ہے سورہ کوثر، جس میں معنی کوثر جاننے کے لیے آپ کو قرآن سے
دن یہ سورہ دیوار کعبہ سے چسپا اور آ رہے ہیں عرب، پڑھ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، سرکار کا چیلنج باقی ہے۔ اب نیچے لکھنا پڑا سب کو مشترکہ، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں۔ تو سرکار نے کیا بنوایا؟ سرکار نے 7 دن انہیں یہ سورہ پڑھا کر بتایا، جب تم سب مل کر اس سورے جیسا کوئی سورہ نہ لا سکے تو اس بیوی جیسی کون لاؤ گے جو مصداق کوثر بن کے آ رہی ہے۔ امت کو یہ سمجھا بھی رہے تھے، بتلا بھی رہے۔ بہت شکریہ بھائی، بی بی کا ذکر ہو، سیدہ کا ذکر ہو، سیدہ کا ذکر ہو تو مجلس میں دونوں چیزیں ایک جگہ ہوتی ہیں۔ سیدہ کے ذکر میں فضائل بھی ہے، مسائل بھی، اور یہی اس کی معنویت ہے، یہی اس کی روحانیت ہے۔ میرے ساتھ رہنا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پوری ذمہ داری سے ایک جملہ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ یہ اپنے نوجوان بچوں کے لیے ذکر کر رہا ہوں۔ آپ اگر اس فون میں ابھی ایک قرآن ہے ڈاؤن لوڈ کریں نا، تو اس کے بعد آپ کو ایک زحمت ہوگی، کیا آپ اوپر جو آیت آپ کو یاد ہونا، مثلا پورے سورے میں ایک آیت یاد ہے، آپ لکھیں گے نا، مثال دے رہا ہوں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، أَعْطَيْنَا بھی لکھیں گے، الکوثر بھی لکھیں گے، نیچے جتنی جگہ قرآن میں کوثر أَعْطَيْنَا کا آیا ہے وہ آ جائے گا، ہے نا ایسا ہی؟ مثلا ولی لکھیں، جتنی ولی پر ولایت پر آیتیں ہیں ایک آ جائیں گی، الگ الگ پارے کے ساتھ، نیچے آیت کا نمبر ہوگا۔ یہ میں نے کیوں بتایا؟ آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہا ہوں، پہلے مشکل تھا، اب تو آسان ہے۔ لے علماء فرماتے ہیں یہ جو آیت ہے نا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ آیت قرآن میں کہیں دوبارہ تکرار ہی نہیں ہوئی۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، جملہ بہت بڑا تھا، معذرت چاہتا ہوں، جملہ بہت بڑا تھا، لیکن قرآن سے ہے اس لیے شاید توجہ نہ ہوئی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ آیت اس طرح دوبارہ نہیں آئی، ایک جگہ آئی، یعنی اللہ نے أَعْطَيْنَا کا بھی تکرار نہیں کیا، الکوثر کا بھی تکرار نہیں کیا۔ کیا کہنا چاہتا ہوں؟ قرآن مجید میں بعض آیتیں ایک سورے میں بار بار آئی ہیں، ذہن میں ہے سورہ رحمان، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو آیا ہے نا، بار بار آیا ہے نا، میری بات پر توجہ رکھنا۔ اللہ نے بعض آیتوں کا قرآن میں تکرار کر دیا، تکرار کر دیا، تکرار کر دیا، لیکن اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ دوبارہ نہیں تکرار، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ دوبارہ تکرار نہیں، اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ دوبارہ تکرار نہیں۔ کیا کہنا چاہتا ہوں؟ اللہ نے اس سورے کی ان آیتوں کو دوبارہ دہرایا ہی نہیں۔ کیوں نہیں تکرار کیا؟ اللہ نے کہا میں بتانا چاہتا ہوں، جیسے آیت میں تکرار نہیں ویسے فضول کے وجود میں تکرار نہیں۔ کاش بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ فرمایا جیسے آیت منفرد ہے ویسے مصداق منفرد ہے۔ کہہ دو جملہ، فرمایا میں نے یہ سورہ نازل کر کے دوبارہ اس جیسی آیت نہیں بھیجی تاکہ تمہیں پتہ چل جائے نہ پہلے بطول جیسی کوئی آئی ہے نہ میری بات کا توجہ ہے؟ ہاں ایسے ہی تھوڑا کہہ رہا ہوں، کوئی ہماری باتیں تھوڑی کر رہا ہوں، ذمہ داری سے بات منبر سے کر رہا ہوں، توجہ فرمانا، ایک جملہ منبر سے کہہ رہا ہوں، اہل سنت بھائی بھی آتے ہیں ان کے لیے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، سنو خدا کی قسم شیعہ کا موقف جاننے کی کوشش کرو، کیا ہے کیا ہے؟ ہم کسی کی گستاخی نہیں کرتے، لیکن ہمارا موقف سمجھو اور سنو، وہ کیا ہے؟ ہم بطول کو رسول کی بیٹی سمجھ کر صرف نہیں مانتے، خدا کی قسم بطول مصطفیٰ کو بیٹی بنا کے نہیں دی گئی، کوثر بنا کے ملی ہے۔ ہاں لوگ سمجھے بطول بیٹی ہے تو جن کے نزدیک 4 تھی انہوں نے انہیں بھی ان جیسا سمجھا،
کی قسم بطول رسول کو کوثر بنا کے دی گئی. اللہ نے کیا کہا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو عطا کی ہے. عطا، لفظ عطا میں جو نزاکت ہے نا، یہ خطابت نہیں. یہ سارے جو مسائل بیان کر رہا ہوں ممبر سے، یہ خطابت نہیں، مستند چیزیں ہیں. مستند آتیناک، علماء سے پوچھ لیں، میں تو طالب علم ہوں، ذمہ داری سے اپنے لفظوں کا ضابط. آتیناک، تجھے عطا کی. عطا کسے کہتے ہیں؟ عطا اسے کہتے ہیں، ہر شے کو عطا نہیں کہتے. عطا اسے کہتے ہیں جب آپ کسی کو عزت دینا چاہیں تو جو شے آپ کے نزدیک سب سے زیادہ عزیز ہے اسے ہدیہ بنا کر دیں. توجہ نہیں ہے. اب ذرا توجہ فرمانا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. کوثر عطا کی. عطا کرنے والا رب العالمین، جسے عطا کی وہ رحمت للعالمین. نہیں توجہ ہوگی. اور سوچو جب دینے والا ہو رب العالمین، جسے دیا وہ ہو رحمت للعالمین، تو جسے ہدیہ بنایا جائے گا وہ کیا ہو؟ ہائے 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 ہائے. میں وزن کو، اللہ نے وزن کو برقرار رکھا. کہا میں دینے میں، ہدیہ دینے میں رب العالمین ہوں. جسے ہدیہ دیا وہ رحمت للعالمین ہے، اور جسے ہدیہ بنایا وہ سیدۃ النساء العالمین. نہ ہدیہ دینے والی کوئی ذات، نہ جسے دیا اس جیسا کوئی، نہ جسے ہدیہ بنایا اس جیسا کوئی. سننا، توجہ فرمانا. ہدیہ، ہدیہ. اب دیکھیں بعض اوقات آپ کو کسی نے کوئی ہدیہ دیا ہے تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. بعض اوقات جسے ہدیہ دیا وہ عظیم ہوتا ہے، ہدیہ دینے والا اتنا عظیم نہیں، جسے دے رہا ہے جتنا وہ عظیم ہے. مثال کے طور پر آپ کسی بزرگ عالم کو، آپ اپنے پیر کو، سید کو، جس کا بڑا نام ہو، اس کو آپ ایک انگوٹھی دے دیں، انگشتر دے دیں. تو وہ انگشتر لے بھی دے مرید سے، تو وہ اپنی انگلی میں سجا بھی دے، تو وہ تھوڑے ہی بتائے گا یہ مجھے فلاں مرید نے دی ہے. بتائیں؟ نہیں بتائے. کیوں؟ چونکہ یہ عظیم ہے اس کی نسبت. ہاں وہ اس لیے نہیں بتائے گا کہ میں بتاؤں کہ میں نے مرشد کو دی ہے. اس حوالے سے اگر کہیں ذکر کرے تو کہے گا مجھے مرشد نے، میرے پیر نے، فلاں عالم نے، فلاں مرجع دینی نے مجھے یہ سعادت بخشی. ایسا ہے یا نہیں؟ چونکہ ہدیہ دینے والا عظیم نہیں تھا، جسے دیا وہ عظیم ہے، تو وہ ذکر نہیں کرے گا. یار میرے جملے ضائع نہ ہوں، میں روایتی باتیں نہیں کر رہا، میری طرف متوجہ رہے. چونکہ جسے ہدیہ دیا وہ عظیم نہیں، عظیم ہے اس کی نسبت، تو وہ ذکر نہیں کرتا. یہ ذکر کرنا سعادت سمجھتا ہے. اچھا، بعض اوقات پیر مرید کو دے دے، حالانکہ ممکن نہیں، لیکن چلے فرض کرنے میں کیا حق ہے، چونکہ الٹ ہوتا ہے عموماً. اب اگر ایک پیر مرید کو ایک انگوٹھی دے دے، انگشتر دے دے، تو وہ جگہ جگہ بتائے گا مجھے پیر نے یہ عظمت عطا کی، چونکہ ہدیہ دینے والا عظیم تھا. اب وہ نہیں بتائے گا میں نے مرید کو دی ہے، وہ کہے گا میں کیوں بتاؤں. ایسا ہی ہے نا. لو بھئی دنیا میں ہم نے دیکھا یا ہدیہ دینے والا عظیم یا ہدیہ دینے والا عظیم برابر نہ ملے، لیکن واحد یہ ہدیہ ہے جیسا دینے والا ہے، وہ بھی عظیم یہ بھی عظیم. لو مجھے نہیں پتا، میری پوری گفتگو ایک طرف، یہ ایک جملہ ایک طرف، آج جوڑ کے کہہ رہا ہوں سننا. پوری گفتگو کا خلاصہ اور لب لباب اور روح مطلب یہی ہے. سننا میری بات. اب اگر ہدیہ دینے والا ہو رب العالمین اور جسے دیا وہ ہو رحمت للعالمین، تو سوچو مصطفیٰ سے زیادہ کوئی قدر شناس ہوگا؟ بولے خدا کا قدر شناس کوئی سرکار سے بڑھ کر ہے؟ نہیں ہے نا. لو ممبر سے یہ مسئلہ حل کر رہا ہوں اور دلیل کے ساتھ. چونکہ ہدیہ دینے والا تھا رب العالمین، جسے ہدیہ عطا کیا وہ ہے رحمت للعالمین. اس سے بڑھ کر، سرکار سے بڑھ کر کوئی قدر شناس نہیں خدا کا. اسی لیے جب بھی بطول آئی رسول بیٹھ نہیں پائے. ہائے 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 ہائے. میری بات کا توجہ ہو گئی ہے؟ آپ سب کی توجہ ہے. میں نہیں جسارت بھی نہیں کروں گا،
میں ہر چہرے سے محسوس ہو رہا ہے، آج تک معمہ بنا ہوا ہے۔ بعض کہتے ہیں سرکار نے اٹھ کر بیٹی کا مقام بتایا، غلط، ممبر سے کہہ رہا ہوں، میں نے کبھی ایسی جسارت نہیں کی، لیکن غلط، بیٹی کا مقام بتانا مقصود تھا تو ہر روز کیوں اٹھ رہے ہیں؟ ممبر سے کہہ رہا ہوں، آپ پڑھ لیں، آپ کو یہ معتبر کتابوں میں روایت ملے گی، مستدرک حاکم کے الفاظ سن لیں، اور راویہ ہے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ، کیا راویہ ہے؟ فرماتی ہے کلما دخلت، علماء سے پوچھ لیں کلما کا معنی کیا ہے؟ کلما کا معنی ہوتا ہے جب بھی آئی، ایک دن میں 4 دفعہ آئی تو مصطفیٰ اٹھے۔ اور آپ بچپن سے یہ دلیل سن رہے ہیں، ہم بھی سن رہے ہیں، آپ نوجوان بھی سن رہے ہیں۔ اگر یہ بیٹی کا مقام بتانا تھا تو ایک دفعہ اٹھنا کافی تھا، سنت ہو جاتی ایک دفعہ۔ اچھا دوسرا، اگر یہ سنت تھا تو 2 سنت رسول کو دیکھنے والے شخصیات تھی، ایک اہل بیت ایک اصحاب، تو اہل بیت میں بھی یہ رسم چلتی، اصحاب میں بھی چلتی، سن رہے ہیں؟ مثلا اہل بیت میں بیبیاں سیدہ کے بعد کم ہیں، عظمت والی ثانیہ زہرا، بولے حضرت ثانیہ زہرا، حضرت معصومہ کم، حضرت نرجس خاتون، حضرت حکیمہ خاتون، یہ عظمت والی بیبیاں نہیں؟ تو لوگ ممبر سے کوئی عالم، کوئی پڑھا لکھا دوست میری بات کو رد کرے کہ حضرت سیدہ ثانیہ زہرا زینب سلام اللہ علیہ کے آنے پر مولا علی اٹھے، بتائیں لوگ آپ میری بات کی تائید فرمائیں گے، پڑھے لکھے علماء دوست لوگ ہیں، بتائیں گے شریعت نے الٹ کہا ہے اولاد ماں باپ کے لیے اٹھے، یہ تو کہیں نہیں ہے کہ ماں باپ اولاد کے لیے اٹھے۔ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں یہ آداب، مثلا یہ شریعت میں موجود ہے آداب، بلکہ بعد نے حرام تک کہا ہے کہ باپ چل رہا ہے، بیٹا تیز قدم اس سے آگے چلے، مجبوری ہے تو الگ ہے، ورنہ اس سے آگے قدم بھی نہ رکھو، تو شریعت تو کہہ رہی ہے باپ سے آگے قدم بھی نہ رکھو، اور روایت بتا رہی ہے کلما دخلت، جب بھی آئی، رسول صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیا کرتے تھے؟ فقام الیہا، اٹھتے اور بی بی کی طرف دوڑ پڑتے۔ میں ایک جملے کا ضامن ہوں، آگے کیا کرتے؟ قریب پہنچتے، فقبلہا، بی بی کا ہاتھ لیتے، رسول اپنے ہاتھ میں اور بوسہ دیتے۔ دیکھیں آپ اپنے بزرگوں کا دست بوسی کرتے ہیں، بزرگ کی دست بوسی ہے بزرگی کی وجہ سے، نہیں توجہ ہوگی۔ یہاں بطول اگر رسول کے ہاتھ کا بوسہ لیں تو معنی سمجھ میں آتا ہے یہ تو رسول لے رہے ہیں۔ میں نے ایسے تھوڑا کہا ہے سیدہ کو بیٹی نہ سمجھو، آئے سیدہ رسول کو بیٹی بنا کے نہیں دی گئی، توجہ، فقبلہا، اور کیا کرتے؟ بی بی کا ہاتھ تھامتے اور لے کے آتے، کہاں؟ جہاں خود بیٹھے ہوتے۔ ممبر سے کہہ رہا ہوں، علماء لکھتے ہیں وہیں، روایت کے بھی یہی الفاظ ہیں، وہیں بٹھا دیتے بطول کو جہاں خود بیٹھے ہوتے۔ علامہ نقل نے لکھا ہے جب اپنی جگہ پر بٹھا دیتے تو اس کا معنی خود کھڑے رہتے۔ اسی انداز میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا بی بی کے ذکر کے فضائل میں ہی مصائب ہے، اور یہی اس کی قبولیت کی دلیل ہے۔ ملک اجاز حسین جاجی مرحوم کی یہ بلندی درجات کا سبب بنے گا، ہاں ان کی شفاعت سے بہرہ بر ہوں گے، لیکن میرا ایک جملہ آپ تک پہنچنا چاہیے۔ یہ 4 کام سرکار کرتے، جب بھی بی بی آتی بی بی کو دیکھتے اٹھتے، جاتے، ہاتھ کا بوسہ دیتے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے اور چھوڑ کے آتے، اپنی مسجد کے دروازے تک چھوڑ کے آتے۔ ایک دوسرا، جب بھی بطول کے دروازے پہ آتے کھڑے ہو جاتے، سننا یہ جو کچھ سرکار نے کیا اگر یہ سنت تھا
تو اصحاب اور اہل بیت میں جاری کیوں نہ ہوا؟ آج اہل بیت میں ثانیہ زہرا، حضرت معصومہ کم، حضرت نرجس خاتون، حضرت حکیمہ خاتون، ان کے میں نے نام لیے. اور اگر اصحاب میں چلے جائیں تو امہات المومنین ہے نا بھائی. وہ امہات المومنین کی ان کے والد اس طرح عزت کیوں نہیں کرتے تھے؟ تو پتا چلا اصحاب میں بہت بڑا جملہ کہنے لگو، پتا چلا اصحاب بھی سمجھ رہے تھے، آل بھی سمجھ رہی تھی کہ یہ باپ بیٹی کی تعظیم نہیں کر رہا، یہ ہدیہ الہی کا مقام سمجھا رہا. میری بات کا توجہ ہو گئی؟ بتا رہے تھے یہ ہدیہ ہے، یہ خدا کی طرف سے مجھے ہدیہ بنا کر دی گئی. لیکن کیا بنا کے دی گئی؟ کوثر، بیٹی نہیں. میں تردید تو نہیں کرتا لیکن جملہ چونکہ بڑا کہنا ہے اس لیے یہ جملہ کرتا ہوں. منبر سے آپ نے سنا ہے کہ بیٹی باپ کے لیے رحمت ہے، ایسے ہی ہے، سرکار کی حدیث ہے، لیکن منبر سے کہہ رہا ہوں اگر آپ یہ کہیں نا کہ ہر بیٹی آپ نے باپ کے لیے رحمت، اور جو عالمین کی رحمت کے لیے رحمت کو بطول مقام ہے، لیکن معذرت جس فضیلت میں دوسری خواتین بھی شامل ہوں، بطول کی انفرادیت کیا ہے؟ ہاں منبر سے کہہ رہا ہوں بطول رسول کو بیٹی بنا کے نہیں دی، کوثر بنا کے دی. اب کوثر کا ترجمہ نہیں کیا، بار بار دہرایا تاکہ آپ کے ذہن قریب ہو جائے. کوثر کا لفظی معنی لغوی معنی کوثر فعل کے وزن پہ اس کا معنی ہے خیر کثیر. نہیں ابھی اردو ہے تھوڑا سا فادر، میں جانتا ہوں سارے پڑھے لکھے دوست ہیں. خیر کثیر دو لفظ ہیں، دو ایک خیر میں کثرت، خیر اور خیر میں کثیر. خیر کثیر توجہ ہو گئی ہے، جسے اللہ خیر بنا کے دے اس میں کبھی شر نہیں آتا. نہیں توجہ، باتیں روایتی نہیں، مجھے پتا ہے باتیں روایتی نہیں، جسے اللہ خیر بنائے اس میں کبھی شر نہیں آتا. توجہ نہیں ہوئی تو وضاحت کر رہا ہوں. خیر سچ بولنا خیر ہے، جھوٹ بولنا شر ہے. جسے اللہ نے خیر بنایا اس میں کبھی جھوٹ نہیں آتا. یعنی کہنا کیا چاہ رہا ہوں، اللہ نے توجہ سیدہ کو عطا کرنے سے پہلے اعلان کیا میرا حبیب تجھے کوثر دے رہا ہوں. کوثر یعنی خیر کثیر. تو خدا نے سمجھایا کہ آ کر خیر بننا اور بات ہے، خیر بن کے آنا. توجہ ہے، خیر بن کے آنا اور بات ہے. توجہ، باتیں مشکل ہیں لیکن بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ مانوس ہو جائے گے. خیر کثیر دو لفظ ہیں، خیر میں کثرت. یہ کثیر کس نے بنایا؟ اللہ. ماشاءاللہ. اس کا کثیر جانتے ہیں کیا ہے؟ بتائیں اس کا کثیر کیا ہے؟ معذرت چاہتا ہوں، یہ آپ ایک گلاس پانی کا لیں نا، اس میں ایک قطرہ خون گر جائے، نجس ہے. کیوں نجس ہے؟ چونکہ قلیل ہے. پتہ ہے آپ ایک جگ پانی میں بھی ایک قطرہ خون گر جائے تو کیا ہے؟ نجس. پی نہیں سکتے. وہ جگ کو آپ قلیل نہیں کہتے، کثیر کہتے ہیں. پتہ ہے اللہ کا کثیر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ایک قر سے. قر کیا؟ 3 بلش اس کی لمبائی ہو، چوڑائی ہو، گہرائی ہو. پھر وہ اس قر میں آتا ہے اور پھر تب نجاست سے نکلتا ہے. یہ اللہ کے کثیر کی اس دنیا میں ابتدا ہے. نہیں اور سنو، خدا کہتا ہے ان تؤدوا نعمت اللہ فلا تحصوها. اگر اس دنیا میں تم میری نعمتیں شمار کرنا چاہو تو شمار. پتہ ہے یہ جو نعمتیں آپ شمار نہیں کر سکتے، خدا انہیں کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے ان متاع قلیل، یہ ساری قلیل ہے. میں نے تو جملہ کہہ دیا، جس کا قلیل شمار میں نہ آئے اس کا کثیر کیا ہوگا؟ جس کا قلیل شمار میں نہ آئے اس کا کثیر کیا ہوگا؟ نہیں توجہ ہوئی. اور کثیر بھی صرف کثیر
اپنے مزاج کے مطابق اچھا چلیں جب آئیں ادھر آ جائیں تو میں مختصر کر دوں گا. آپ نے 4 بجے بتایا تھا. توجہ فرمائیں گی میری بات پر توجہ رہے. ایک صلوات بلند آواز سے پڑھیں. متوجہ تو ہے نا؟ میں نے ابھی کڑی دیکھی ہے, معذرت چاہتا ہوں. دیکھیں ابھی میں کچھ بھی نہیں کہہ سکا, جو کہنا چاہتا تھا نہیں کہہ سکا. لیکن چلیں بی بی پر میرے خمسہ ہے, آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے, کئی خمسے ہیں. اسی سورہ کوثر پر الحمدللہ 5 مجالس پڑھی ہیں. ابھی میں نے ایک جملے کا معنی بھی مکمل نہیں کیا. خدا کہہ رہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا. خیر میں کثرت ہے, بطول کا وجود خیر ہے اور خیر کثیر ہے. میں جملہ اسی انداز میں کہوں گا, خیر کثیر تھا, ادھر آئی تو رسول کے لیے کوثر بن گئی, ادھر آئیں گی تو امت کے لیے شافع روز محشر بن گئی. بہت شکریہ, جزاک اللہ, سلامت رہیں. جنہوں نے اس جملے کو معنویت کو محسوس کیا ہے, روحانیت کو محسوس کیا ہے, یہاں آئی تو کوثر بن گئی, وہاں آئے گی تو شافع روز محشر بن جائے گی. اسی لیے اللہ نے بطول دے کے کہا تجھے کوثر عطا کی, اور اب کوثر عطا کی ہدیہ بنا. اچھا اب آپ کہہ سکتے ہیں رسول کو تو ہدیہ ملا, تو جناب خدیجہ بھی تو ہے. اب جملہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. دیکھو ایک ہوتا ہے مال کثیر, ایک ہوتا ہے خیر کثیر. ہر کثرت میں خیر نہیں ہوتا, ہر کثرت میں خیر نہیں ہوتا. مثلا بندے کے پاس مال نہیں تھا, کہتا ہے مل جائے میں مسجد بناؤں گا, امام بارگاہ بناؤں گا, میں ذکر اہل بیت کروں گا, میں فلاں ویلفیئر کا کام کروں گا. ملنا شروع ہوا, بیٹا تھا ایک, پہلے باہر گیا, پھر دوسرا, پھر تیسرا, وہ مال بڑھتا گیا, دل کم ہوتا گیا, وہ کوٹھیاں کاریں بنگلے بڑھتے گئے, جو خرچ کرنے کی ہمت تھی کم ہوگی. باتیں توجہ تو ہے, لو سنو, اب اس کے پاس مال کثیر ہے, خیر کثیر نہیں. سن لینا, مال خیر تب بنتا ہے جب خیر کی راہ میں خرچ ہو. اللہ لو, اسی لیے پروردگار نے قرآن میں فرمایا, یار بہت بڑا جملہ کہنے لگا ہوں, سارے میرے محبت کرنے والے دوست ہیں. پروردگار قرآن میں فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ, تمہارے لیے تمہارا مال اور اولاد, یہ فتنے کا کیا معنی ہے؟ آزمائش. آزمائش, یہ فتنہ اردو والا نہیں, اردو میں فتنے کا معنی فساد ہے, یہ وہ نہیں. یہ فتنہ کا معنی یعنی فتنہ عربی میں اس آزمائش کو کہا جاتا ہے جس کی محبت ڈال کے پھر آزمایا جائے. یہ آزمائش ہے, سننا یار, جملہ لے جانا اور دعا دو گے. اسی لیے میں نے بار بار دہرایا, بطول رسول کو کوثر بنا کے دی گئی, بیٹی نہیں. ہائے ہائے, بطول اولاد بنا کے نہیں دی گئی, کوثر بنا کے دی گئی. کیوں؟ چونکہ خدا نے قانون بیان کر دیا کہ تمہیں مال اور اولاد سے آزمائیں گے. اللہ نے کہا کائنات کے ہر فرد کو اولاد دے کے آزماتا ہوں. اے میرا مصطفیٰ, تجھے بطول دے کے آزمایا نہیں, بچایا ہے. یہ تیرے لیے آزمائش نہیں, یہ تیرے لیے سبب خیر ہے. میں منبر سے کہہ رہا ہوں, طالب علم ہوں, کبھی دعویٰ تو اس منبر سے کرنا ہی نہیں چاہیے, اور جو دعویٰ کرے اس سے بڑا جاہل کیا ہوگا. اس منبر پہ دعویٰ محمد و آل محمد کا, ایسے ہی ہے نا. سننا انا اعطیناک الکوثر, میں نے عرض کیا ہر کثرت میں خیر نہیں ہوگا, ہر کثرت میں خیر نہیں ہوگا. یہ بھی گفتگو کا پہلو ہے. ہاں بندے کے پاس مال زیادہ ہے, خرچ کرنے کی ہمت نہیں, تو خیر نہیں, کثیر ہے. تو اس کثیر کو اگر کوئی خیر بنانا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ توجہ, اللہ کی راہ میں خرچ کرے. ایسے ہی ہے, جو خرچ کرو گے اس نے ضمانت دی ہے کہ اس دنیا میں کتنے دوں گا, 10, اور اس میں 70, یہاں 10 وہاں 70 خرچ کرو, یہاں 10 گنا بڑھا دوں گا یعنی 10 برابر, اور وہاں آخرت میں اسی کو 70 کر دوں گا یعنی ثواب بڑھا ہوا, درجات بڑھا. تو یہ حدیث شیعہ سنی
سارے مانتے ہیں. اچھا اگر میں خرچ کروں کسی عام شخص پر، چلو سید ہی ہوں، خرچ کروں تو آج اولاد رسول ہے نا، اور اگر کوئی خرچ ڈائریکٹ رسول پہ کر دے اور خرچ بھی کیا کرے، جس کے پاس جس کے قافلے مکے سے شام جاتے تھے وہ شیب ابی طالب میں فاقوں پہ آ جائے. تو حضرت خدیجہ نے خرچ کیا. اللہ پہ توجہ رہے، جملہ پھر اسی انداز میں کہہ رہا ہوں تاکہ بات پہنچے. اللہ نے رسول کو مال کثیر نہیں دیا، ممبر سے کہہ رہا ہوں خیر کثیر دیا، لیکن جناب خدیجہ کو مال کثیر دیا. خدیجہ نے اسے خیر بنا لیا اور خرچ کیا مصطفیٰ پہ. خدا نے کہا میں نے اپنے ترازو عدل میں تولا، میرا جملہ ضائع نہ ہو، میں نے اپنے ترازو عدل میں تولا ہے. پوری کائنات کا خرچ کرنا ایک طرف، خدیجہ تیرا ایک طرف. تیرا خرچ کرنا ایک طرف، اب میں نے تقاضا عدل کے مطابق تجھے جزا بھی ایسی دینی تھی کہ قیامت تک تیری جزا باقی رہے. کہا میں نے بطول میں دونوں چیزیں جمع کر دی. میں نے بطول رسول کے لیے ہدیہ بنایا، تیرے لیے جزیہ بنایا. مجھے جزا بنا کے دی اور بطول کو عطا بنا. جی ادھر عطا ہے ادھر جزا. اللہ اکبر. اِنَّا شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. تیرا دشمن ابتر ہے، تیرا دشمن اے بطول. چونکہ تم مل گئی رسول کو اس لیے رسول کا دشمن ابتر ہو. میں نے عرض کیا تھا نا میرے ایک ایک آیت پہ ایک ایک تقریر ہے، معذرت چاہتا ہوں جتنا مطالعہ آپ کیے تھوڑے بہت. اِنَّا شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. تحقیق تیرا دشمن ابتر ہے. کیوں؟ چونکہ تجھے کوثر مل گئے. تو جو رسول کے دشمن کو قیامت تک کے لیے بے نام و نشان کر دے اسے بطول کہہ گئے. کیسے کیسے بے نام و نشان کیا، کیسے کیا، کیسے کیسے کیا؟ وہ جن کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم نے اولاد رسول کو قتل کر لیا، قیدی بنا کے بطول کی اولاد کو ایک جملہ دے دینا، قیدی بنا کے اپنے دارالحکومت لے گئے. کون سا دارالحکومت؟ دمشق. دمشق ایسا ہی ہے، شام کا دارالحکومت دمشق. یاد نہ بولنا، میں مصحف کی طرف آنے لگا ہوں. ایک جملہ بی بی کی عظمت کے لیے مجھے وہ بول کے بتاؤ شام کی پہچان آج کون ہے؟ آئے 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 زینب. زینب زینب علی کی بیٹی ہے، بطول کی بیٹی ہے، بطول کا بیٹا نہیں. اللہ نے قیامت تک بطول کی بیٹی کو بنو امیہ کے دارالحکومت میں رکھ کر بتایا اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. سوچتے رہیے کہ میں روایتی جملے نہیں پہ. اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اب دمشق میں شام کی پہچان دمشق نہیں زینبیہ. یہ ہے اللہ کا انتقام. خدا نے کہا وہ تمہارا ظلم تھا کہ ان کے لاشیں پہ غور و کفن رہے، ان کے سر شام میں جائے. وہ تمہارا ظلم تھا اور یہ میرا انتقام ہے کہ جس شہر میں علی پر تبرہ ہوتا تھا اسی میں علی کی بیٹی رہے. شام کی پہچان زینب بن جائے. اسی لیے تو روتے ہیں ماں دربار گئی ہے، بیٹی بازار گئی. کہوں جملہ ماں نے خطبہ دیا تو پہلو میں علی کھڑا. ہاں بیٹی نے خطبہ دیا تو پھر بھی علی کھڑا. فرق اتنا ہے جب دربار میں ماں نے خطبہ دیا تو علی کے ہاتھ آزاد ہیں. جب ماں نے خطبہ دیا تو علی گواہی دے رہے ہیں، لیکن جب بیٹی نے خطبہ دیا تو پہلو میں چوتھا علی ہے، گلے میں توق ہے. ہاں
جملہ کہہ رہا ہوں، دل چاہتا ہے کہ آج انشاءاللہ مصائب مناسبت سے ممکن ہے وسیم صاحب پڑھ دیں۔ میں چاہتا ہوں ماں سے بیٹی تک گیا ہوں تو اسی بیٹی کا ایک جملہ کہوں جملہ جو جملہ علماء نے لکھا اور میں نے سنا بھی اور پڑھا، اس لیے کہہ رہا ورنہ نہ کہتا۔ خدا کی قسم ماں جب دربار سے آئی تھی نا تو بیٹی نے استقبال کیا تھا، لیکن جب بیٹی لٹ کر آئی، جب لٹ کے آئی، جیسے جیسے مدینہ قریب آیا، جیسے جیسے بیویوں کے رونے کی صدائیں بلند ہوتی۔ اب میں نے چونکہ ماں کا ذکر کیا ہے، میرے بزرگ ہیں میری بات کی مصائب میں بھی گواہی دو گے۔ بیٹی زندگی کے کسی حصے میں سسرال یا کہیں سے اپنے میکے شہر آئے تو اسے دلی خوشی ہوتی ہے، چاہے ماں باپ ہوں یا نہ ہو، ایسا ہے نا۔ اللہ جانے بطول کی بیٹیاں جیسے ہی مدینے کی دیواروں پہ نظر پڑے تو نوحہ شروع کیا، یا مدینہ تجدینا لا تقبلینا، نانا کے مدینے کاش زندانا ادرکم من اللہ۔ ہاں ایک دفعہ قافلہ چل رہا ہے بشیر ابن مظلم، ایک دفعہ میرے چوتھے امام یوں ناکے پہ سوار ہے، ناکے کی لگام اس کے ہاتھ میں ہے، مہار ہاتھ میں ہے، میرے امام نے یوں ہی کہا بشیر دیکھے بغیر، جی مولا حکم فرمائے، یا ابن رسول اللہ، شیعہ تھا، مومن تھا، محب تھا، معرفت رکھتا تھا، اسی طرح نظریں آگے ہیں، حکم فرمائے، کہا ناکا روکا، کہا میرے ناکوں کو بٹھایا، امام آگے بڑھے، پھوپھیوں کے ناکے بٹھائے، اتارا، بشیر جی مولا، یہاں پر ایک چھوٹا سا خیمہ بنا، آپ نے توجہ نہیں کی، چھوٹا سا خیمہ بنا۔ بشیر یوں کہتا ہے، خیمہ بنایا، امام نے کہا جاؤ مدینے جاؤ، میرے اپنوں کو بلا کے لاؤ۔ اب کہنے لگا مولا میری مجال نہیں، لیکن ایک سوال کرو۔ کہا سامنے لانے کا روزہ آپ کے گھر، اور یہ آپ نے روک دیا قافلے کو۔ کہا تو غیرت مند ہے، آنکھیں اٹھا کے دیکھ نہیں رہا، لیکن جیسے جیسے مدینہ قریب آ رہا ہے نا، میری پھوپھی کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا ہے۔ سنیں گے جملہ، ایک بزرگ عالم کا جملہ ہے، کہا میں نے پھوپھی کے چہرے پر وہ آثار دیکھے ہیں جو شام میں بھی نظر نہیں آئے۔ کہا شام میں نہ مرنے والی کو یوں ہی لے گیا تو مر جائے گی۔ چاہتا ہوں میری پھوپھی کے دل کو تسلی ہو، جاؤ مدینے والوں کو بلا کے لاؤ۔ ایک دوسرا مولا نے فرمایا یہ وجہ ہے بشیر، ہر شہر سے میری پھوپھی کو یا پتھر ملے یا تانے ملے، میں چاہتا ہوں اپنے شہر میں عزت سے جائے۔ بس میں سمیٹ رہا ہوں، میری طرف متوجہ رہنا۔ جانتے ہو بشیر چلنے لگا، مڑا، مولا کس کس کا نام لوں؟ کہا کسی کا نام نہ لینا، نوحہ پڑھنا، تیرا باپ شاعر تھا، تو بھی شاعر ہے، نوحہ پڑھنا۔ سنو گے بشیر مدینے کی گلیوں میں آیا اور کیا نوحہ پڑھ رہا ہے؟ کہتا ہے یا اہل یثرب لا مقام لکم، مدینے والوں مدینہ میں رہنے کی جگہ نہیں رہا۔ خود ہی کہتا ہے مجھ پہ ناراض نہ ہونا، مجھ پہ ناراض نہ ہونا، مجھے مدینے کا مقام پتا ہے، مدینے میں رسول اور بطول ہیں، میں جانتا ہوں مدینے کی عظمت کیا ہے، لیکن میں نے کیوں کہا مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہی؟ بشیر کہتا ہے اس لیے کہا ہے، او مدینے والوں، اس مدینے کی گلیوں میں رسول کے شانوں کا سوار تھا اور لاشا پہ دوروں کا فن بڑھا رہا۔ اگلا جملہ سنیں گے، یہ نوحہ دہراتا اب آیا ہے رسول کے روزے کے پاس، اب منہ کیا ہے بنی ہاشم کے گھروں کی طرف، اور روتے روتے کہتا بنی ہاشم کے غیرت مندو سن کے مر نہ جانا، کہتا ہے یہیں پہ ظلم ختم نہیں ہوا، کہتا ہے بطول کے بیٹے کا بے گور و کفن لاشا تھا، بطول کی بیٹیاں تھی اور سر میں رہنا تھا، کبھی شام کا بازار تھا، کبھی شام کا دربار تھا، یہ کہنا تھا۔ بشیر کو پشت سے ایک آواز آئی، منادی کیا کہہ رہا ہے؟
لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ اچھا اور بتا، کہا علی کی بیٹیاں تھی اور کوفہ و شام کا بازار تھا۔ بی بی نے کہا مجھے یہ بتا، جب علی کی بیٹیاں بازاروں میں گئی عباس کہاں تھا؟ جلدی بتا عباس کہاں تھا؟ بشیر کہتا ہے بی بی میں نے کربلا میں تھا نہیں، لیکن سنا ہے کہ عباس کے سر پہ گرز لگا اور حسین سے پہلے زین چھوڑ گیا۔ اب سنیں گے؟ اس بی بی نے کہا مجھے پہچانتا ہے؟ نہیں، میں نہیں پہچانتا۔ کہا میں ام البنین ہوں۔ یہ کہنا تھا، نظریں تو جھکی ہوئی تھی، روتے روتے کہتا ہے بی بی تجھے تیرے چاروں بیٹوں کا پرسہ دیتا۔ بی بی نے کہا پرسہ نہ دے، تو نے میرے عباس کی توہین کی ہے۔ میں جملے منبر پہ کہہ رہا ہوں، شیخ الجامعہ علامہ اختر عباس سے لے کر سب دوستوں کی بزرگوں کی کتابیں پڑھی ہیں۔ کہا ایک جملہ، کہا ایک دفعہ بشیر کانپا، میں اور کمرے بنی ہاشم کی توہین کروں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے بی بی؟ کہا یہ جو تو نے کہا عباس کے سر میں گرز لگا، بی بی اس میں توہین والا کون سا جملہ ہے؟ سنیں گے؟ بی بی کہتی ہے تو نے میرے عباس کو دیکھا نہیں ہے، اس لیے تم مان گیا عباس کے سر میں گرز لگا، میں قبول نہیں کرتی۔ بی بی